سب سے پہلے تو آج غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو اظہار یکجہتی کے لیے تاجر برادری نے پورے پاکستان کے اندر اسٹرائک کال کی ہوئی ہے، بڑی کامیاب رہی، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، ہماری 77 سال سے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ یہی محبت اور پیار ہے، اور ہمیشہ ہم ان کے ساتھ ہر لحاظ سے اخلاقی طور پہ، سیاسی طور پہ، مالی طور پہ، جہاں جہاں بھی ضرورت پڑی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے ہر فورم پہ فلسطین کے مسئلے کو اٹھایا ہے۔ آج میں جس حوالے سے آپ کے سامنے، پوری قوم کے سامنے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، پوری پاکستانی قوم کے لیے، ایز اے پاکستانی سب کے لیے، اور دنیا کے سامنے اس دہشت گرد کو میں بے نقاب کرنے آیا ہوں جو پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کا مرتکب ہو چکا ہے، یعنی ہونا نہیں، ہو چکا ہے۔ میں آج بھارت کو، ہندوستان کو خاص طور پہ مخاطب کر کے کہنے لگا ہوں کہ آپ نے ہمیں تو کاغذوں کے اندر زبانی دہشت گردی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی ہے، لیکن سب سے بڑا دنیا کا دہشت گرد ملک کون ہے، وہ میں آج پوری قوم کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد اسرائیل، اور اس سے بھی میں کہوں گا اسرائیل تو پھر ایک جگہ تک محدود ہے، اور مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 80,000 سے زائد فلسطینی کا خون اس کے ہاتھوں پہ ہے۔ لیکن جہاں جو ہندوستان ہے وہ 1,00,000 سے زائد کشمیریوں کا خون اس کے ہاتھ پہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر گجرات کے مسلمانوں کو دیکھے جو خون، وہ بھی اسی مودی کے ہاتھ پہ ہے۔ اگر بہار کے اندر جو قتل و غارت ہوتی ہے اس کا خون بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو دنیا پوری کے اندر اگر سب سے بڑا دہشت گرد کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ 1984 ہو، سکھوں کا قتل عام ہو، گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہو، کشمیر کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو، بہار کے اندر مسلمانوں کا قتل عام ہو، یا عیسائیوں کا قتل عام ہو، اور پھر یہاں تک ہندوستان محدود نہیں رہتا، پھر ہندوستان اور اس کی سرکار جو ہے ہمسایہ ممالک تک اپنی دہشت گردی کو پھیلاتی ہے۔ پھر وہ کہاں دہشت گردی کرتی ہے؟ بنگلہ دیش کے اندر، برما کے اندر۔ پھر وہ دہشت گردی کہاں کرتی ہے؟ پاکستان کے اندر، بلوچستان کے اندر، اور جس کے شواہد پوری دنیا کے سامنے ہم نے رکھے۔ پھر صرف ہمسایوں تک محدود نہیں رہتی، پھر ہندوستان کی سرکار جو ہے وہ جا کر کہاں پہ قتل کرتی ہے؟ کینیڈا کے اندر سکھوں کا قتل کرتی ہے، اور سکھوں کا جو وہاں پہ کینیڈا کا پرائم منسٹر وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مورد الزام ہندوستان کو ٹھہراتا ہے۔ پھر راہ جو ہے امریکہ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، یو کے اندر جا کر سکھوں پہ حملہ آور ہوتی ہے، ان کے شہریوں پہ حملہ آور ہوتی ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک عالمی دہشت گرد کی حیثیت سے جانے اور پہچانے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کی مذمت کی ہے، پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ 1,00,000 سے زائد ہمارے سولین اور ہمارے فوجی، جس میں 12,000 کے قریب فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں، 20,000 کے قریب ڈسیبل ہوئے ہیں ہمارے فوجی۔ تو ہم تو خود روز بروز ہم دہشت گردی کا شکار ہوتے رہے ہیں، اور پچھلی کئی دہائیوں سے ہم دہشت گردی کا شکار ہیں۔ اس کے صرف یہاں تک بات محدود نہیں رہتی آپ کی دہشت گردی کی، یعنی آپ یہاں سے نکل کے دنیا میں چلے گئے، یعنی پہلے آپ نے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی کی، اور جتنے دہشت گردی کے واقعات ہیں ان کے پیچھے آپ خود کھڑے ہیں۔ اچھا، اس کو بھی میں ابھی ثابت کرتا ہوں کہ ہر واقعے کے پیچھے آپ کیوں دہشت گردی کا واقعہ خود کرتے ہیں، اس کے بینیفیشری آپ خود ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو مودی سرکار ہے، یہ میں ہندوستانی قوم کو بھی کہوں گا کہ اس سرکار نے آپ کی پوری قوم کا، پورے ہندوستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس کے چہرے کو مسخ کر دیا ہے، اور اس چہرے کو مزید مسخ کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بھی اس سے ہوشیار رہنا ہے۔ لیکن اب وہ وہاں سے نکل کے جب پوری دنیا میں چلا گیا، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا، تو اب آ جاتے ہیں آپ اس انکاؤنٹر کے اوپر۔ یہ جو انکاؤنٹر کرتے ہیں، فیک انکاؤنٹر، جو دوسرا میرا پوائنٹ ہے وہ فیک انکاؤنٹر کا ہے، جس کے لیے میں پوری دنیا کو خبردار کرنے لگا ہوں کہ 1,500 سے زائد کشمیریوں کو مختلف یونیورسٹیوں اور کالجوں سے اٹھا لیا گیا ہے۔
फेक इनकाउंटर के लिए, इस वक्त की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जो लोग गलती से सरहद पार करके पाकिस्तानी LOC के करीब या वाघा के नज़दीक या राजस्थान के इलाके से जेलों में मौजूद थे, उनको जेलों से दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिया गया है फेक इनकाउंटर के लिए। और अभी जितने इनकाउंटर्स पिछले दिनों हुए हैं वो सब के सब फेक साबित हुए हैं। तो ये पूरी दुनिया के सामने रखने के लिए कि जेलों से उनको दूसरी तरफ मुंतकिल कर दिया गया है। और थोड़ा सा मैं मज़ीद हिंदुस्तान की चालाकियों को, उनके जो इस वक्त फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है उसकी तरफ आपको मैं लाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने 2014 में बिहार के अंदर धमाके किए इसलिए कि वहाँ का लोकल इलेक्शन होने जा रहा था, और ये जो मौजूदा हुकूमत है और इन्हीं की वो जो झेली तंजीम है जो दहशत गर्दी करती है, जो इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने मुसलमानों का, ईसाइयों का, सिखों का नातका बंद किया हुआ है, जो मुसल्ला है और जिसकी पुष्टपनाही मौजूदा हुकूमत करती है और जिसका चीफ कमांडर मोदी है, उसने वहाँ पे कत्लेआम किया और उसके बाद उस इलेक्शन में जाने का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। दूसरा जो वाक़या इन्होंने पुलवामा के अंदर किया, ये फरवरी 2019 में हुआ। फरवरी 2019 में इन्होंने ये अटैक, वहाँ पे दहशतगर्दी का एक वाक़या होता है और उसको बहाना बनाकर पाकिस्तान पे हमला करते हैं, और आगे से क्या हशर होता है कि 2 तैयारे गिरवा देते हैं। फिर अपना वो बंदा जो है, वो पायलट जो है, वो यहाँ गिरफ्तार हो जाता है, अभिनंदन, और उसको गिरफ्तार करते हैं कौन? हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग, वहाँ के लोकल लोग, और उसको ठुड्डों से उसकी तवाज़ो करते हैं। फिर बाद जाके पाक फ़ौज उसको वहाँ से छुड़ाती है और फिर उसको चाय पिला के वापस किया जाता है, जो मैं समझता हूँ कि उस वक़्त भी उसको उस जुर्म की सज़ा देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उस वक़्त के जो हालात थे या नहीं थे, मुझे नहीं उसके बारे में पता, ना मैं ज़िम्मेदार हूँ ना मेरी हुकूमत ज़िम्मेदार है। फिर आ जाते हैं आप, और वो इलेक्शन फिर सितंबर में आपका इलेक्शन आ रहा था, आपने ये ड्रामा रचाया पुलवामा वाला और उसके नताइज भी आपके सामने आए। अब आ जाते हैं पहलगाम के ऊपर, कि पहलगाम के ऊपर ये जो ड्रामा आपने रचाया, इसको बेनकाब मैं कैसे करता हूँ आपके सामने। ये याद रखें, आप में से सारे हिस्ट्री को समझ रहे हैं और बड़े गौर से कश्मीर के खित्ते को देख रहे हैं, जितने आप जर्नलिस्ट बैठे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, कि वहाँ पर अरसा दराज से मुसलमानों की ज़िंदगी को जीर्ण किया जा रहा है, वहाँ पे हिंदुओं को लाकर ज़बरदस्ती बसाया जा रहा है, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया जा रहा है, कभी इंक्रोचमेंट के नाम के ऊपर उनकी जगहों को कब्ज़े में लिया जा रहा है, कभी जुल्म सितम के ज़रिए उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, हिंदुओं को सेटल किया जा रहा है। और फिर ये वाक़या जो होता है, इस वाक़े के पीछे भी यही माइंड सेट है कि हम ये वाक़या करके उनको डिफेंसिव करें और कश्मीरी मुसलमानों को दहशतगर्द साबित करें, हिंदुओं को कश्मीर में लाकर बसाएं और फिर ये साबित करें कि ये जो हंगामे वगैरह हो रहे हैं इसके अंदर कश्मीरी शामिल हैं और मुसलमान और पाकिस्तान उनकी पुष्टपनाही कर रहा है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि 8 लाख की मौजूदगी में आप 4 दहशतगर्द कैसे वहाँ पहुँच गए? यानी इतना सा कश्मीर है, उसके अंदर 8 लाख फौजी हैं, उसमें भी आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान करने की बजाय 5 मिनट के अंदर अंदर आपने इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया और कहा ये पाकिस्तान। आपका मीडिया तैयार बैठा था, जैसे जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला होता है, अभी पता नहीं चलता कि कितने लोग शहीद हुए हैं, तो आप कहते हैं 300 ताबूत। आपको ख्वाब आ गया? ख्वाब आपको आया इसलिए कि आप उसके पीछे शामिल थे, मुलव्विस थे। हमने तो अफगानिस्तान से जो कन्वर्सेशन आपके एजेंट के ज़रिए हो रही थी वो पूरी दुनिया के सामने रख दी कि जाफर एक्सप्रेस पे जो लम्हा ब लम्हा कमेंट्री की जा रही थी आपके मीडिया के अंदर, और लम्हा ब लम्हा वो जो एजेंट था अफगानिस्तान में बैठा हुआ और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दों से राब्ते में था, 36 दहशतगर्दों की लाशें हमने आपको दिखाई, अपने 27 शहदा को आपके सामने हमने पेश किया। तो इस माइंड सेट के साथ कि पुलवामा के अंदर हम जाकर तो अपने हिंदुओं को सेट करें और ये बहाने बनाएं दहशतगर्दी के, और ये बात आज की नहीं है, ये बहुत अरसे से, जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने इसी रविश को अपनाया कि फॉल्स किस्म के ऑपरेशन करके
اس کے نتیجے کے اندر پاکستان پر الزامات ابھی انویسٹیگیشن ہوتی نہیں، ابھی پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا ہے، تو آپ پاکستان پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو یہ مسلمانوں سے پراپرٹی چھینی جا رہی ہے، زبردستی چھینی جا رہی ہے، لی جا رہی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ تو آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں، اور بہت سارے ہمارے وہاں کے ایم ایل اے، وہاں کے سابقہ وزیر اعلیٰ، جو بھی جن کا مسلمان ہونے سے تعلق ہے، ان سے وہ زبردستی لیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور یہ جو پلوامہ والا ایشو ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو انڈس ٹریٹی ہے، جو ہمارا انڈس ٹریٹی کے حوالے سے جو 1960 میں ہوا، جو پانیوں کی تقسیم تھی، یعنی 3 دریا وہ ان کے پاس، 3 دریا ہمارے پاس، جیسے ہمارے پاس سندھ کی بات، چناب کی بات، اور ایک تیسرے جہلم کی، یہ ہمارے، اور باقی راوی، ستلج، بیاس، یہ ان کے حصے میں آئے، اور ہمارے وہ تینوں ویران ہو گئے، یعنی پانی نہیں رہا اس کے اندر، خشک ہو گئے، اور یہاں تینوں میں پانی جو ہے وہ ہندوستان سے آتا ہے۔ اس وقت جب یہ ہوا، یہ ایگریمنٹ ہوا، تو اس وقت آپ نے پورے ہندوستان نے خوشیوں کے شادیانے بجائے تھے۔ آج کا پلوامہ کا جو واقعہ ہے، اس پہلگام کا جو واقعہ ہے، وہ ایک پس پش چھوڑ کے میں بات کرنے لگا ہوں۔ اصل میں جو